السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شام کو میں اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کی خریداریاں مکمل کر کے گھر لوٹ رہی تھی کہ اچانک ہماری گاڑی کے سامنے کچھ محسوس ہوا۔ شارق نے گاڑی روکی اور اتر کر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ ہم دوبارہ گاڑی میں سوار ہوئے گھر آ گئے۔ ہم لوگ ملتان کے چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ہماری آبائی زمینیں، پرانا حویلی نما گھر وہیں پر آباد تھا۔ میں اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ میرے شوہر کو دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ میں نے اپنے 5 بیٹوں کو خوب اچھی تعلیم دلوائی۔ میرا سب سے بڑا بیٹا سائم حسین اور وہ حسین اور جوان تھا جس نے کم عمری میں ہمارا گھر اور چھوٹے بھائیوں کو سنبھال لیا۔ خدا نے ہمیں بیٹی جیسی نعمت سے محروم رکھا، مگر میں اب اپنے بیٹوں کی شادی جلد کرنا چاہتی تھی کہ میرے گھر میں رونق ہو جائے۔ ہم نے تھوڑے ہی دنوں میں شادی کی بہت سی تیاریاں کرنی تھی، پھر جس میں خاندان کے نام پر صرف میری دیورانی اور دیور شامل تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تیاریوں میں شریک تھے۔ آج شام کو مجھے میرے بیٹے کے سسرال دلہنوں کے جوڑے اور ان کا سامان لے کر جانا تھا، اسی لیے آج کا سارا دن ان کی خریداری میں گزرا۔ شام کو ہم فارغ ہو کر جب لانچ میں بیٹھے، میری دیورانی اور دیور آ کر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے لگے۔ ہونے والی بہوؤں کے خاندان کے بارے میں سوال کر بیٹھے، مگر مجھ سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ میں بات بنانے کی کوشش کرتی رہی اور کہا کہ بیچاری لاوارث ہے۔ سائم کے ایک دوست کی بہنیں تھیں۔ سائم کے دوست کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد بے آسرا بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، ان کو نام دینے والا کوئی مرد نہ تھا۔ ایک دن سائم نے مجھ سے ذکر کیا، مجھے ان کے گھر لے گیا اور پہلی نظر میں مجھے وہ لڑکیاں بہت بھولی اور معصوم لگیں۔ میں نے سائم سے بات کی اور باقی بیٹوں کو بھی اعتراض نہ ہوا تو رشتہ طے ہو گیا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے ہم نے بات سنبھال لی۔ اس وقت شام کو میں اپنے بیٹے شارق کے ساتھ بہوؤں کے گھر سامان دینے گئی۔ ثانیہ میری سب سے بڑی بہو کا نام تھا۔ وہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی۔ تب اس نے پیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی رنگت بہت کھل رہی تھی۔ میری ہونے والی ساری بہویں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں، جیسے ایک ہی سانچے سے ان سب بہنوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس نے ہمیں لاؤنج میں بٹھایا اور خود ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں انمول، رباب اور کرشمہ بھی نکل آئیں۔ تینوں نے بہت ادب سے سلام کیا۔ میں نے انہیں سامان دکھایا جو انہیں بڑا پسند آیا تھا۔ میں نے 5 بہوؤں کے ایک جیسے نکاح کے جوڑے خریدے تھے اور باقی کا سامان بھی سب کا تقریباً ملتا جلتا تھا۔ یمنا شارق کی منگیتر تھی، اسی لیے وہ اس کی وجہ سے باہر نہ نکلی۔ اسے ساری چیزیں ثانیہ نے اندر کمرے میں دکھا دی تھیں۔ اس دوران میں نے یہ بات نوٹ کی کہ شاہرہ میں ساری گفتگو میں بالکل خاموش تھا، جیسے اسے ان معاملات میں دلچسپی نہ ہو۔ وہ کچھ ڈرا ہوا تھا۔ بات کرتے کرتے میں اس سے اشاروں میں معلوم کرنے کی کوشش کرتی کہ کیا ہوا، مگر اس نے کہا کہ جلدی کریں اماں، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ اتنے میں میرے بہت منع کرنے کے باوجود رباب نے کھانا لگا دیا، دسترخوان سجایا اور جب اتنے خلوص سے وہ بنا کر لے آئی تو ہمیں کھانے کے لیے رکنا پڑا۔ رباب اور کرشمہ نے مل کر 15 منٹ میں نہ جانے کیسے تیار کیا تھا، مگر کھانا اتنا لذیذ تھا۔ آتے جاتے ان کے پورے گھر میں چھنچھناہٹیں گونج رہی تھیں، کیونکہ 5 نے پائل پہن رکھی تھی۔ شاید انہیں تیار ہونے کا، سجنے دھجنے کا بڑا شوق تھا۔ کچھ تو وہ ویسے ہی پیاری تھی اور خود کو بنا ٹھنا کر رکھنے کی وجہ سے وہ اور پیاری لگتی۔ ساری بہنوں کے لمبے کالے بال کھلے رہتے اور ہاتھوں کے ناخنوں پر ہر وقت لال رنگ کی نیل پالش لگی رہتی۔ مجھے ان کا یہ بناؤ سنگھار کچھ عجیب سا لگتا تھا، مگر میں کچھ کہہ نہ سکتی۔ کھانے سے فارغ ہو کر شارق نے وہاں سے چلنے کا کہا۔ ہم لوگ گھر کے لیے نکل آئے۔ آتے ہوئے میں انہیں کچھ رقم دے کر آئی تاکہ وہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ خرید سکے۔ خیر 2 دن کے بعد ہمارے گھر میں شادی کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ گھر میں جو کام ہوتے تھے آج اس سے بھی جان چھوٹ گئی تھی، سارے کام نمٹ گئے تھے۔ سائم نے گھر میں رنگ و روغن کروا دیا تھا تاکہ گھر کی خوبصورتی نکھر آئے۔ میں نے سارے بیٹوں کے کمروں میں اچھا سا فرنیچر سیٹ کروا دیا تھا اور آج سب کی سیٹنگ بھی ہو گئی تھی۔ شام کو گھر کی سجاوٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا گیا تھا، کیونکہ گھر کافی بڑا تھا۔ رات کو دیر تک وہ لوگ سجاوٹ سے فارغ ہوئے۔ کل اپٹن کی تقریب تھی، اسی حساب سے انہوں نے پیلے پھولوں سے گھر کو سجایا۔ گھر بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ رات دیر تک کام کرنے کی وجہ سے ہم لوگ تھک گئے تھے۔ کھانے کے فوراً بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں ابھی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک
میری نظر بالکونی میں پڑی، دیکھا کہ شارق وہاں کھڑا پریشانی میں یہاں وہاں ٹہل رہا ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، اگر آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو تمہارے کاموں کا بوجھ ہلکا ہوتا، وہ تم سب بیٹوں کی شادی سے بڑے خوش ہوتے، مگر وہ یہ سب دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اپنی بات کہہ کر پیچھے مڑی تو دیکھا شارق کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، اماں یہ سب جو بھی ہو رہا ہے آپ جانتی ہیں، اور پتہ نہیں یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ جلد بازی میں آپ نے یہ فیصلہ تو لے لیا، مگر دعا کریں کہ ہمیں اس فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے اور ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ میں نے کہا، بیٹا جو ہو رہا ہے میرا دل اس سے مطمئن ہے، مگر تم لوگوں کے اترے چہرے دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ کہیں میں نے اپنے ایک بیٹے کی زندگی کی خاطر کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے لیا، جس کی وجہ سے میرے پانچوں بیٹے کسی مشکل میں آ جائیں گے۔ مگر فی الحال ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اس مشکل وقت میں ہم کو ایک ہو کر سوچنا چاہیے تھا، اور رشتہ کرتے وقت مجھے اس کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہ آیا، مگر مجھے امید ہے کہ وہ اپنا کیا گیا وعدہ بخوبی نبھائیں گی، ہماری عزت کا خیال کریں گی۔ ساتھ ہی میں اپنے بیٹے کو ہدایت کرتی رہی کہ بحیثیت شوہر ان کے حقوق اچھے سے پورے کرنا، انہیں غیر اور پرایا محسوس نہ ہونے دینا۔ اب وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں جانے کا کہا اور خود بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح اٹھتے ہی بیٹوں کو جگانے کمرے میں پہنچی۔ جب بغداد کے کمرے میں گئی تو وہ پہلے سے جاگا ہوا تھا۔ شارق کے نسبت وہ اس رشتے سے کافی مطمئن نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر مجھے بھی تسلی ہوئی۔ اس کا ماتھا چوم کر میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے میں نے بہت دنوں بعد اتنا خوش باش اور کھلتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ چوم کر کہا، آپ نے میری وجہ سے اتنی بڑی قربانی دی اماں، اور میں ماں کی محبت کا کبھی اندازہ نہیں لگا سکا، مگر آج صرف اتنا کہوں گا کہ ماں اس دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی کا نام ہے۔ جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے اس کے بعد میری نظر میں آپ کا مکان سب سے برتر رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ہلکے سے کہا، اچھا اب زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، جلدی سے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آ جاؤ، ناشتہ کر کے آج کی تقریب کی تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ خوشی خوشی اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر ذرا سا جھک کر بولا، جو حکم ملکہ۔ باہر ناشتے کی میز پر چاروں بھائی تیار بیٹھے تھے۔ شارق کی آواز آنے لگی، اماں جلدی سے ناشتہ لگوا دیں، آپ کل اتنا کام کرواتی نہیں اور اب اتنی بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی لیٹ ہے۔ اتنے میں بغداد ناشتے کے لیے آ گیا اور ملازمہ نے ناشتہ لگایا۔ ہم نے ناشتہ کیا اور پھر رات کو ہونے والی تقریب کی تیاریوں میں لگ گئے۔ میں نے سب بیٹوں کے ایک جیسے اپٹن کے جوڑے سلوائے تھے، ہلکے پیلے رنگ کے کڑھائی والے کرتے اور سفید شلوار۔ جوں ہی شام کا اندھیرا پھیلا، مہمانوں کے آنے کا وقت شروع ہوا۔ میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی، مہمانوں کو بٹھایا۔ باہر لان میں تقریب ہونے والی تھی، جلدی جلدی بیٹوں کے کمرے میں گئی۔ بغداد بالکل تیار بیٹھا تھا، سائم اور باقی تینوں بھائیوں کی تیاری ابھی باقی رہتی تھی۔ شارق ذرا سستی دکھا رہا تھا، اسے میں نے تیار ہونے میں مدد دی، تمام بیٹوں کی نظر اتاری، صدقہ دیا، پھر بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ہم سب نے مل کر ایک تصویر بنائی اور لان کی طرف بڑھے۔ اپٹن کی تقریب شروع ہوئی، رسم کرنے کے بعد میں مہمانوں سے ملتی رہی۔ تمام مہمانوں کے سوالوں کے جواب دیتے دیتے میں تھک گئی تھی۔ رسم پوری ہونے کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا تھا اور کھانے کے بعد سب لوگ گھروں کو جانے لگے۔ میں اور میرے بیٹے وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ میرے گھر کا ماحول بڑا خوشگوار لگ رہا تھا۔ کل مہندی کی تقریب تھی، ہم سب جلد ہی اٹھ گئے تھے کیونکہ مہندی کی بہت سی تیاریاں ابھی باقی تھیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر شارم اور بغداد گھر کو مہندی کے لحاظ سے سجانے لگے۔ گھر میں پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آج ہمیں مہندی لے کر دلہن کے گھر جانا تھا، تو اسی عمل کے لیے خاص تیاریاں کی گئی تھیں۔ رات کے وقت میرا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، بڑا خوشگوار لگ رہا تھا۔ جلدی سے بیٹوں کو تیار کروایا۔ تھوڑی بہت رسم کے بعد ہم لوگ لڑکی والوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے ساتھ کچھ خصوصی مہمان بھی تھے۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے، وہاں ہرگز کوئی خاص اہتمام نہیں تھا کیونکہ لڑکی والوں کے خاندان کے نام پر کوئی تھا ہی نہیں۔ ہم اندر گئے، وہاں لڑکیاں تیار بیٹھی تھیں، ان کے آس پاس ان کی کچھ سہیلیاں، بالیاں اور محلے گلی کی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ہم نے لڑکیوں کی رسم کی، انہیں مہندی لگائی۔ اس چہل پہل اور تیاریوں کو دیکھ کر پانچوں لڑکیاں بڑی خوش تھیں۔
ایسا لگتا تھا جیسے ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ آئی ہوئی مہمان خواتین میرے ہونے والی بہوؤں کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ ان کے منہ سے تو ایک لفظ نکلنا محال ہو گیا تھا کہ اتنی پیاری اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی کا ایک ساتھ ملنا جیسے انہیں ہضم نہ ہوا۔ کچھ عورتیں تو وہیں اپنے بیٹوں کے لیے ان کے خاندان کی لڑکیوں کا پتہ کرنے لگیں۔ ثانیہ سے پوچھنے لگیں کیا تمہاری کوئی کزن وغیرہ ہے؟ ثانیہ ان کی بات سن کر مجھے دیکھنے لگی کہ ان کے خاندان کے بارے میں وہ لوگوں سے کیا کہتی جن کا آگے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں۔ تو میں نے موقع پر بات سنبھال لی۔ یہ کہا کہ سائم کے دوست کی بہنیں ہیں اور یہ لاوارث ہیں، اسی لیے کوئی بات نہ بن سکی۔ افسوس کے سوا ان سب بہنوں نے بھی ایک جیسے سبز رنگ کے سوٹ پہنے، چنبیلے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لمبے بال کھول رکھے تھے، پیروں میں پائل تھی، ہاتھ پاؤں کے ناخنوں پر گہرے لال رنگ کی نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر ایک عورت کے منہ پر اچھے الفاظ تھے، گویا آج پہلی بار سب نے اتنی خوبصورت لڑکیاں ایک ساتھ دیکھی تھیں۔ میں نے ان لڑکیوں کی نظر اتاری، ان کے سر سے پیسے وار کر صدقہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آ کر پھر ہم اپنی ہونے والی دلہن کی تعریفیں بول بول کر تھکا نہیں۔ باقی بھائی عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ بغداد تو بے حد خوش تھا، وہ اپنی ہونے والی بیوی کی تعریفیں کی کرتے نہ تھکتا تھا۔ باقی بیٹے کشمکش میں تھے کیونکہ صرف ایک رات کی بات تھی، اس کے بعد ان کی زندگیاں ایک نیا موڑ لینے والی تھیں۔ شام کے وقت شارق میری گود میں سر رکھ کے رونے لگا کیونکہ یہ سب سے چھوٹا تھا، دل کا بھی تھوڑا نازک سا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے ڈرا ہوا تھا کیونکہ آج سنا تھا یہ سب نہ تو کسی کے ساتھ ہوا۔ وہ سہمی نظروں سے باقی بھائیوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ ماں ہو کر میں نے ایک بیٹے کے لیے چاروں بیٹے داؤ پر لگا دیے۔ آنے والے حالات کی کوئی خبر نہ تھی کہ کیا ہوگا، مگر جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد اگر میں یہ شادی والا فیصلہ نہ کرتی تو شاید اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی ہوتی اور باقی بیٹوں کی بربادی کو بھی دیکھنا پڑتا۔ اسی لیے میں نے رسک لے لیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بغداد چائے لے آیا۔ خنسا ماں کو چائے بنانے کا وہ کہہ کر آیا تھا اور تھوڑی دیر بعد چائے پیتے ہوئے کسی نے ان منحوس باتوں کا ذکر نہ کیا، نہ ہی کوئی آنے والے وقت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ خیر چائے پینے کے بعد سب بیٹے اپنے کمروں میں چلے گئے اور میں اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ وہاں ایک نظر دیکھ کر میں بھی اپنے کمرے میں گئی اور رات بہت دیر تک بغیر کسی وجہ کے میں جاگتی رہی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی سونا چاہا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کے 4 ہو رہے تھے۔ آج چونکہ بارات کا دن تھا، میری بربادی کا دن، زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن۔ میں پھر فجر کی نماز ادا کر کے کمرے سے آئی اور ملازمہ کو چائے بنانے کا کہا، سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بغیر کسی ارادے کے میں کمرے میں جا پہنچی۔ وہاں بیٹھی گزرے دنوں کا خیال ذہن میں چلنے لگا۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے میری نظر ایک کونے میں پڑی پائل پر پڑی جو اتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہاں پڑی تھی۔ حالانکہ کمرے کو تو میں نے اچھے سے صاف کروایا تھا، فرنیچر بدل دیا تھا، مگر شاید پینٹ کروا کر سارا فرنیچر سب کچھ بدلوا دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کسی سامان کے نیچے رہ گئی ہو اور ملازمہ کو نظر نہ آئی ہو۔ اتنے میں بغداد اور سائم میرے قریب آئے، میرے ہاتھ میں پائل دیکھ کر ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا یہ صفائی کرتے وقت رہ گئی ہوگی ورنہ اب تک موجود نہ ہوتی۔ سائم نے کہا، ماما میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ بیٹا۔ آپ اپنی ہونے والی تمام بہوؤں سے کہہ دیں کہ آج کے بعد وہ پائل نہ پہنے اور نہ ہی لمبے ناخن رکھے کیونکہ مجھے لڑکیوں کے یہ چڑیلوں والے شوق ہرگز پسند نہیں۔ سائم کی یہ بات سن کر بغداد ہنسنے لگا اور سائم بغداد کو گھور کر رہ گیا۔ بیٹا کہتے تو تم ٹھیک ہو، مجھے بھی یہ باتیں ہرگز پسند نہیں۔ خیر میں نے اس بات کو دبا دیا اور ہم سب ساتھ میں ناشتہ کر رہے تھے۔ بھائیوں کی آپس میں نوک جھونک جاری تھی۔ جلدی جلدی ناشتے سے فراغت پائی، پانچوں بھائی بارات کی تیاری کرنے لگے۔ گھر پر مہمانوں کا رش ٹوٹ پڑا تھا۔ شام کو 4 بجے ہم لوگ بارات لے کر نکلے۔ بارات کے لیے ہم نے میرج ہال بک کروایا تھا، چونکہ لڑکیوں کا کوئی والی وارث نہ تھا، ہم نے ہی سارا نکاح کا انتظام کروایا۔ نکاح کے لیے دلہنوں کو سٹیج پر لایا گیا اور واللہ ایسی دلہنیں دیکھ کر وہاں ہال میں موجود لوگوں کے تو ہوش اڑ گئے۔ بغیر کسی مہنگے میک اپ کے وہ لڑکیاں اتنی حسین لگ رہی تھیں
لال جوڑوں میں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ عوام میں ہلچل مچ گئی، سب چاند سی بہویں دیکھ کر آ کر کہتی کہ یہ اتنی خوبصورت بہویں، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے۔ ساری عورتیں رشک کرنے لگی۔ نکاح کے لیے جو ہی مولوی کو بلایا گیا، اچانک موسم بگڑنے لگا، جیسے کالے بادلوں کی وجہ سے دن میں ہی رات ہو گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، تیز طوفانی بارش ہو گئی، خیر آخر کار نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد لوگ مبارکباد دینے لگے، اور ایسا جوڑا دلہا دلہن کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ شارق تو نکاح کے بعد میرے ساتھ کھڑا رہا، البتہ بغداد اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا، جیسے اس کے لیے یہ سب نارمل تھا۔ باقی تینوں بیٹے باہر کھانے کا انتظام دیکھ رہے تھے۔ کھانے کے بعد رخصتی ہوئی، ہم لوگ سیدھا گھر آ گئے۔ رات بہت دیر ہو گئی تھی، اسی لیے دلہنوں کو ان کے کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر تک میرے بیٹے میرے پاس بیٹھے رہے۔ شارق نے کہا میں کمرے میں نہیں جاؤں گا، حسین بھی وہیں بیٹھا تھا۔ خیر میں نے انہیں بڑی مشکل سے سمجھایا کہ وہ لڑکیاں اپنا وعدہ اچھے سے نبھا رہی ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے ایسے کوئی حرکت نہیں دیکھی جو غیر انسانی ہو۔ اب وہ تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے نکاح میں ہے، اور نکاح میں آنے کے بعد وعدے کے مطابق وہ انسانی روپ میں پوری زندگی گزاریں گی، جس سے ہمارے خاندان اور آنے والی نسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی لیے بیٹا تم لوگ بھی گزری باتیں بھلا کر اپنا وعدہ نبھاؤ، اس رشتے کو دل سے نبھانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد سب سے پہلے بغداد اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا، باقیوں کو بھی میں نے جانے کا کہا، مگر شارق اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں خود چھوڑنے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بجا کر اندر آنے کی اجازت مانگی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا کر میں اسے کمرے میں گئی۔ شارق کی دلہن بیڈ پر بیٹھی لال جوڑے میں ہرگز کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ پھر میں باہر آ گئی، دل و دماغ میں کئی طرح کے خدشات تھے کہ میں نے جو فیصلہ کر کے کہیں غلطی تو نہیں کر دی۔ پھر خانسامہ چائے لے کر آیا۔ چائے پینے کے بعد میں کمرے میں سوچتے سوچتے آ گئی اور کہاں کھو گئی کچھ ہوش نہیں۔ جب باہر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تب میں باہر نکلی، دیکھا کچن کی لائٹ آن تھی، جا کر دیکھا بغداد وہاں تھا۔ میں نے آواز دے کر بلایا، وہ سہم گیا۔ ماما آپ اب تک جاگ رہی ہیں؟ میں نے شکر کیا کہ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اماں میں تو پانی لینے آیا تھا، میڈ آج میرے کمرے میں پانی رکھنا بھول گئی تھی، شاید وہ پانی پی کر جانے لگا اور کہا آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، سب کچھ ٹھیک ہے ماما، گھبرائیے مت۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور کب نیند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کچھ پتہ نہ چلا۔ صبح اٹھ کر سب لوگ پرسکون تھے، میرے گھر میں دگنی رونق ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں تھی کہ بغداد آیا اور اس نے مجھے گلے لگا لیا، پھر مجھے اپنے سینے سے لگائے ناشتے کی میز پر لے آیا۔ دیکھا تو سب لوگ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہی تھی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ شارق کو بھی دیکھا، وہ بھی اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا خوش نظر آ رہا تھا۔ میرے دل سے بچوں کے لیے دعائیں نکلی کہ اللہ ہمیشہ انہیں ہنستا بستا رکھے۔ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آج ہم لوگ ولیمے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ولیمے کے لیے بھی ہم نے ایک ہال بک کروایا تھا، مہمانوں کا رش تھا۔ آج بھی میرے بیٹے اور بہویں بہت خوش اور حسین دکھائی دے رہے تھے۔ ولیمے کے بعد ہم لوگ گھر کے لیے نکلے۔ بغداد نے مجھے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور باقی لوگ اپنی گاڑیوں میں تھے۔ واپس آئے تو تھکن اتنی تھی کہ سب اپنے کمروں میں آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے پانچوں بیٹے میرے کمرے میں آئے اور میرے پاس بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے رہے۔ ہنسی مذاق کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا، پھر میں نے انہیں تاکید کی کہ جاؤ اپنے کمروں میں، اور پھر میں خود کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جس سے باہر لان کا خوبصورت نظارہ دکھائی دیتا تھا، مگر رات کی تاریکی میں وہ منظر خوفناک تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں پرانی سوچوں میں کہیں کھو گئی۔ اس رات جب ہم لوگ گھر سے شادی کی تقریب کے لیے نکلے، 1 سال پہلے میرے ایک بیٹے کی غفلت کی وجہ سے ہم لوگوں کی زندگیاں مشکلات میں گھر گئی تھیں۔ ایک بار میرے چوتھے نمبر کے بیٹے جس کا نام بغداد تھا، کم سنی میں اس نے چڑیلوں کا گروہ خود پر عاشق کروا لیا۔ اس رات ہم ویسے تو شادی میں شریک ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ بغداد کو پرفیوم کا انتہا کا شوق تھا، وہ اس قدر خوشبو لگاتا تھا گویا پوری شیشی چھڑک کر آیا ہو۔ ہم لوگ تیار ہو کر نکلے، شادی کی تقریب سے لوٹ رہے تھے۔ راستہ خستہ حال تھا، ٹوٹا پھوٹا، ٹوٹی سڑک، گھنے درخت، رات کا وقت اور کچے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، آس پاس مکینک ملنا مشکل تھا۔
میرے بیٹے گاڑی سے اترے اور خود ہی دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دور ایک گھنے پیڑ کے پاس میرا بیٹا جا کھڑا ہوا۔ وہ شاید مکینک کو فون کر رہا تھا کہ اچانک اس کی چیخ نکلی۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے گرا اور یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میرے بیٹے بھاگ کر بغداد کے پاس گئے۔ دیکھا اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا، زبان اپنی جگہ جیسے جم سی گئی تھی۔ مجھے تب جتنی صورتیں یاد تھی میں نے پڑھ کر اس پر پھونک دی۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آ کر سائم نے بغداد سے پوچھنا چاہا کہ وہاں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی، مگر وہ تو کچھ بھی بولنے سننے کی کیفیت میں نہ تھا۔ خیر، میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا، آرام کرنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے کمرے کے قریب پہنچی تھی کہ میں نے اس کے بولنے کی آواز سنی۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کمرے میں کوئی لڑکی موجود ہے اور اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں اجازت دی، مگر اس کا دھیان ابھی بھی کرسی پر تھا۔ میں نے اس کا ماتھا دیکھا تو بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر گرم پٹیاں کیں اور پھر اس کو دودھ کے ساتھ بخار کی دوائی دے کر سلا دیا۔ پوری رات وہ بیچارہ نیند میں چونکتا رہا، ڈرتا رہا۔ یوں ہی صبح اذانوں کے وقت وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر مسلسل بولنے کی آواز سے میں چونک کر اٹھی۔ میں نے دیکھا وہ کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک بغداد نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر کرسی کو دیکھا جو ہل رہی تھی جیسے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہے۔ چڑیلیں بغداد کے قریب آئیں، اس سے ماجرا پوچھا تو وہ ڈرتے ڈرتے بتانے لگا کہ اس رات ہمارے ساتھ واپسی پر ان کا گروہ بھی آ گیا تھا جو کہ خوشبو کی وجہ سے اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ پہلے میں ایسی باتوں، ایسے واقعات پر یقین نہ رکھتی تھی، انہیں افسانہ مانتی تھی، مگر جب اس بات کا ذکر اپنے دوسرے بیٹوں سے کیا تو وہ بھی ڈر گئے۔ ہم نے اس کا حل سوچا کہ کسی عامل سے اس بارے میں بات کریں گے۔ اتنے میں بغداد اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ اس نے غصے سے بھائیوں کو دیکھا اور بولا، یہ چڑیل ہمیں تب تک نقصان نہیں پہنچائیں گی جب تک ہم انہیں مجبور نہ کریں، اسی لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموش کروا دیا۔ میں نے سمجھایا کہ فی الحال یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، تم لوگوں کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی عامل کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر اس کو آرام کرنے کا کہہ کر میں شارق کے ساتھ عامل کے پاس گئی، اسے جا کر سارا ماجرا سنایا۔ عامل نے تعویذ دیا اور پینے کو پانی دیا، کیا سیب کا اثر جاتا رہے گا۔ میں نے گھر آ کر بغداد کو کھانا کھلایا اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی پلا دیا، اور پھر تھوڑا سا سوپ پی کر اس نے پانی مانگا۔ میں نے جب پانی پلایا اس امید سے کہ میرے بیٹے کی حالت پہلے جیسی ہو جائے گی، مگر شاید مجھے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ اس کا جسم تو جیسے اکڑ کر پتھر ہو گیا تھا۔ میں اور خانسامہ یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے تھے۔ تبھی کمرے میں نسوانی سرگوشیاں گونجنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، منع کیا تھا آپ کو یہ حرکت نہ کرنا جس سے ہم تنگ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں دوسری آواز گونجنے لگتی اور دیکھتے ہی دیکھتے 4-5 آوازیں مل کر خوفناک منظر پیش کرنے لگی۔ میں وہاں بیٹھی کانپتی جا رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ جب بغداد کا سکتہ ٹوٹا وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ اچانک ساری نسوانی سرگوشیاں غائب ہو گئیں۔ کمرے کی حالت درہم برہم تھی۔ اتنے میں خانسامہ نے عامل بابا کے آنے کی خبر دی۔ میں نے اندر بلانے کا کہا تو ساتھ ہی کمرے کا دروازہ زوردار آواز میں بند ہو گیا۔ عامل بابا اندر آئے، انہوں نے ہمیں باہر جانے کا کہا اور ہم لوگ باہر جا کر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں میرے دوسرے بیٹے بھی گھر آ گئے تھے۔ عامل بابا نے کہا، حالات ہماری پہنچ سے دور نکل گئے ہیں، اب ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی ورنہ آپ کو اپنے بیٹے کی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ شارق نے پوچھا بھی کیا بات ہے تو عامل بابا نے بتایا، آپ کے لڑکے پر 5 چڑیلوں کا گروہ عاشق ہو گیا ہے اور اب وہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ ان کا کہنا ہے ہمیں اس گھر میں پناہ دی جائے اور ان کی شادی بغداد اور اس کے بھائیوں سے کروا دی جائے۔ وہ ہمیشہ انسانی روپ میں رہیں گی، کبھی اپنے کسی عمل سے مشکوک ظاہر نہ ہوں گی۔ وہ ایک انسانی زندگی چاہتی ہیں اور ساتھ ہی ان بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں گی، وفادار بن کر ان کی جیون ساتھی بن کر رہیں گی۔ اگر ان کی ہم نے بات نہ مانی تو وہ آپ کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیں گی اور باقی بھائیوں کی بھی تباہ و برباد کر دیں گی۔ یہ سن کر سائم اور جاذب عامل بابا کو جھوٹا اور مکار کہنے لگے کہ امی یہ مسئلہ تو ڈاکٹری ہے، آپ کیوں عاملوں کے چکروں میں پڑ گئی ہیں؟ مگر عامل بابا یہ بات سن کر جاتے جاتے کہہ گئے تھے،
یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کے بس کی بات ہے۔ خیر وہ تو چلے گئے، میں نے خان سامہ کو بلا کر بغداد کے کمرے کی صفائی کروائی اور خود اس کے ہاتھ سے خون صاف کر کے پٹی وغیرہ کی۔ اتنے میں بغداد روتا روتا آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد بولا، اماں اگر آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں تو آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ میں نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے بیٹا کہ اپنے گھر میں چڑیلوں کو بہو بنا کر رکھ لوں؟ ہم انسان ہیں اور جنات کی الگ دنیا ہے، ایسا تو ممکن نہیں۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، فکر نہ کرو۔ اور اگلے دن صبح سویرے لاؤنج میں زوردار آواز آنے لگی، جیسے کوئی کانچ گر کر ٹوٹا ہو، اور پھر دروازے زور زور سے بجنے لگے تھے۔ یہ آوازیں سن کر میں بھاگتی ہوئی نکلی تو دیکھا وہاں بغداد بیٹھا زور زور سے ہنس رہا تھا، ساتھ ہی شیشے کا گلدان ٹوٹا پڑا تھا جس کا ایک کانچ کا ٹکڑا وہ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا تھا، ایک ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر چلانے لگی، تبھی اس کے باقی بھائی آئے اور اسے اٹھانے لگے اور کمرے میں لے گئے۔ میں نے کافی خوف میں شارق کو اٹھا کر صوفے پر بٹھایا، وہ بھی ڈر گیا تھا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے بغداد کو بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا اور اس کی ٹانگ کی پٹی کر دی، مگر ڈاکٹر صاحب بھی یہ مسئلہ سمجھنے میں ناکام رہے۔ میں شارق کے پاس اس کے باقی بھائیوں کو بٹھا کر کمرے میں آ گئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی پتہ نہ چلا۔ شام کو میں اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ کھانے کی میز پر بغداد کے بارے میں ہی ہم لوگ بات کر رہے تھے، تبھی عجیب آوازیں آنے لگیں۔ سیڑھیوں پر ہم نے دیکھا، سیڑھیوں پر بغداد بیٹھا ہاتھ میں کچے گوشت کا ٹکڑا لیے خون سے لت پت فرش پر بیٹھا کھا رہا تھا۔ شارق نے خوف زدہ ہوتے ہوئے چیخ ماری تو وہ ہنستا ہوا اٹھا اور اوپر کی طرف بھاگ گیا۔ ہم اس کے پیچھے بھاگے تو وہ کبھی دروازے پر رک کر رونے کی ایکٹنگ کرتا تو کبھی زور زور سے کہے لگا کر ہنستا۔ اس کے سارے کپڑے خون سے دبوں سے بھرے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا اس کے روپ میں وہ چڑیل اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ ہم اس کے پیچھے آہستہ سے کمرے میں گھسے جہاں عجیب بدبو ناک سے ٹکرائی، ایسا لگا سالوں سے اس کمرے کی صفائی نہیں کی گئی۔ بیڈ کی چادر آدھی نیچے لٹکی ہوئی تھی، بستر پر کانچ کی چوڑیاں، پازیبیں، سرخی کاجل، ایسا لگا جیسے یہ کمرہ کسی عورت کے زیر استعمال رہا ہے۔ سائم بغداد کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کے کندھے پر جیسے کسی نے تیز ناخنوں سے حملہ کر دیا اور سائم کی قمیض کا بازو پھٹ گیا۔ وہ زخمی ہو گیا، یہ دیکھ کر بغداد کہے لگانے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ملی جلی نسوانی آوازیں بلند ہوئیں۔ ہم خوفزدہ ہو کر پیچھے مڑے، ہمارے کان ایسے تھے جیسے کچھ بھی سننے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں رہے۔ اور پھر اچانک بغداد بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے اسے اس کے کمرے میں لٹایا اور خانسامہ کو اس کے کپڑے بدلنے کا کہہ کر باہر آ گئے تھے۔ میں بیٹے کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس مسئلے کا دور دور تک حل دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے بچے بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ بجائے حالت میں بہتری آنے کے، حالت میں مزید بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ بغداد دیکھنے میں لاغر اور بیمار نظر آنے لگا۔ جب بھی ہوش میں رہتا میری گود میں سر رکھ کے روتا۔ اکثر اس کے کمرے سے لڑکی کی چوڑیاں، پائل، دوپٹہ، کاجل، یہ چیزیں ملتی جیسے وہ اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتی ہیں۔ ہم جی کڑا کر کے یہ سب برداشت کرتے رہے اور پھر تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد میں نے اور میرے چاروں بیٹوں نے ان کے مطالبے کے سامنے ہار مانی۔ تب جب ایک دن بغداد کو وہ ہم سے دور لے جانے کی واقعی کوشش کر رہی تھی، ایک دن میں بغداد کے کمرے کے قریب سے گزر رہی تھی کہ میں نے اسے کسی سے ہم کلام ہوتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، مگر میرے بھائیوں اور میری ماں کو ایسی تکلیف نہ دینا۔ اس کے بعد عورت کی آواز آئی کہ ہم اپنی خوشی سے یہ سب نہیں کر رہے، اگر تمہارے گھر والے ہماری بات مان لیں، راضی ہو جائیں تو ہم کبھی بھی تمہیں اپنی دنیا میں نہیں لے کر جائیں گے۔ یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے، ہم تمہارے گھر والوں کو خوشیاں اور سکون دیں گے اور ساری زندگی یہ راز کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ مگر بغداد راضی نہ ہوا، اس نے کہا، یہ تو ممکن نہیں، میں اپنے گھر والوں کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر میں تڑپ گئی اور بلا اجازت اس کے کمرے میں گئی۔ وہاں میں نے دیکھا بغداد کے سامنے کرسی پر خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی لال لباس میں اور اس کے پیچھے 4 حسین لڑکیاں کھڑی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے، وہ ایک دم خاموش ہو گئیں۔ اب جب کہ ان کا اصل روپ میرے سامنے آ گیا تھا وہ غائب نہ ہو سکیں، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے 4 بیٹوں کے لیے ایک بیٹے کو
قربان نہیں کروں گی، اور میں ان کا فیصلہ ماننے کو راضی ہو گئی۔ اور پھر میں نے باقی بیٹوں کو راضی کر ہی لیا۔ جب وہ ان چڑیلوں سے انسانی روپ میں ملے تو دنگ رہ گئے۔ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے کسی لڑکی کو اتنا حسین نہ پایا ہوگا۔ پانچوں لڑکیاں آپس میں بہنیں تھیں۔ ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں خاتمہ ہو گیا تھا۔ وہ سب بے آسرا تھیں۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی ہمیں سنائی۔ بغداد کو ہنستا اور صحت مند دیکھ کر اس کے بھائی خوش ہو گئے۔ وہ پانچوں لڑکیاں میرے بیٹوں کی ہم عمر تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس عجیب و غریب اور زبردستی کی شادی پر ہمیں راضی ہونا پڑا۔ باقی بیٹوں کو بھی منا لیا۔ سب سے زیادہ صائم اور جاذب عقل مند تھے اور انہیں راضی کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب گھر والوں کو یہ فیصلہ مان کر ہار ماننی پڑی۔ اس دن کے بعد وہ لڑکیاں انسانی روپ لے کر ہمیشہ کے لیے رہنے لگیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا اور اس کو نبھایا تھا۔ بغداد پہلے کی طرح صحت مند، پھرتیلا، چست ہو گیا تھا، اور آج وہ میری بہویں ہیں۔ اتنی خوبصورت، جوان، سگڑ بہویں آج تک کسی کی نہیں دیکھیں، جو بیٹوں کے ساتھ ساتھ میرا بھی انتہا کا خیال رکھتی ہیں۔ آپس میں کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ میرے بیٹے ان کے ساتھ پرمسرت زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ان لڑکیوں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، اور نہ ہی میرے بیٹوں کو اپنی بیویوں سے کوئی شکایت ہے، اور نہ ہی ایسا ہوا کہ گھر پر کوئی آیا مہمان، کوئی رشتہ دار میری بہوؤں کی تعریف کیے بغیر واپس جائے۔ ہمارا گھر اب حقیقی خوشیوں کا گہوارہ بن چکا ہے۔ ان کے آنے سے ہماری قسمتوں کو بھاگ لگے۔ ہماری زمین فصلوں سے بھرپور رہتی۔ ہم نے اپنے ہی علاقے میں 2 بڑے بنگلے اور خرید لیے۔ واقعی ہر سال ہمیں بھرپور فائدہ ملتا ہے۔ ان لڑکیوں نے مجھے پوتا پوتی جیسی خوشیاں دی۔ پورے گاؤں میں میرے گھر میری بہوؤں کی مثال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی کی زبان پر یہ راز نہ آیا، اور واقعی اپنے اس فیصلے پر میں بے حد خوش ہوں۔ آج بھی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جہاں پہلے مجھے یہ ڈر تھا کہ آگے کی زندگی ہماری خوشگوار نہیں گزرے گی، ہم کبھی پہلے کی طرح مل کر ہنس بول نہیں سکیں گے، اور میرا ایک فیصلہ اگر غلط ثابت ہوا تو پانچوں بیٹے ایک عذاب میں گھر جائیں گے۔ پھر کبھی اس وقت صرف دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جی نہیں سکیں گے۔ مگر ان سب باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں نے اپنے جوان جہان بیٹے کی زندگی کے بارے میں سوچا، اور ان لاوارث چڑیلوں سے اپنے بیٹوں کی شادی کروا دی، بغیر انجام سوچے۔ مگر آج میں اس انجام سے بڑی خوش ہوں۔ یہ سب میرے بیٹوں کی فرما برداری اور ایک دوسرے کے لیے دلی محبت کا صلہ ہے۔ جو اتنی اچھی انسانی روپ میں بہویں میرے گھر کی رونق بنی ہیں، میرے دل میں بسی بیٹیوں کی حسرت بھی پوری ہو گئی۔ آج مجھے اپنی زندگی میں حقیقی خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ میری بیٹیاں میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مجھے اپنی سگی ماں سمجھتی ہیں، اور آج پورے ایک برس کی تکلیف اٹھانے کے بعد میرا بغداد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے درمیان پرسکون زندگی جی رہا ہے۔ جتنے خوف، ڈر، وسوسے تھے، نا امیدی تھی، سب کچھ ایک فیصلے کی مار ہوئے، اور آج میں دل سے مطمئن ہوں اپنے اس ایک جلد بازی میں کیے گئے فیصلے پر، اور آج ہم سب خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔